ملت کے بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہوں، اس کے لیے انہوں نے جو سنگھرش کیا، جو محنت کی، اور مصباح العلوم کو جامعہ اشرفیہ یونیورسٹی تک لانے کا جو ان کا عزم مصمم تھا، اور اہل مبارک پور نے جو ان کی راہ میں اپنی پلکوں کو فرش راہ بنا دیا، جو انہوں نے محنت کی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تاریخ وہی ہستیاں رقم کرتی ہیں جن کی رگوں میں خون سے زیادہ مقصد کو پانے کا جنون دوڑتا ہے۔ پہاڑوں سے گرنے، پہاڑوں سے جاری ہونے والی نہریں یہ کبھی نہیں پوچھتی کہ سمندر کتنی دور ہے، وہ اپنا سفر جاری رکھتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی گود میں جا کے خود بھی سمندر کا حصہ بن جاتی ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ حافظ ملت کا کانٹوں بھرا بستر دیکھیے، ان کے رفقا جتنے علماء تھے اس زمانے میں، مشائخ تھے، ان کا کانٹوں بھرا بستر دیکھیے، کتنی محنت کی، در در کی خاک چھانی، جنرل ڈبوں میں سفر کیا انہوں نے، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، یعنی پڑھانا مدرسوں میں، وہ جو کتابیں وہ پڑھاتے تھے اس میں سب سے آسان کتاب جو ہمارے اعتبار سے بڑی سخت ہے، خیر جامی تھی، کتابیں پڑھانا، رات میں تقریریں کرنا، اور جو وقت مل جاتا اس میں خالی وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ آج اس کا فیضان یہ ہے کہ حافظ ملت کے مزار پہ 24 گھنٹے میں سے آپ کسی بھی وقت جائیے، کوئی نہ کوئی وہاں پر آپ کو طالب علم، کوئی زائر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا مل جائے گا۔ رب نے انہیں یہ انعام دیا ہے تلاوت قرآن مجید اور خدمات دین متین جو انہوں نے کی، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا ہے کہ آج شرق سے غرب تک، جنوب سے شمال تک بہت سارے حصے ایسے ہیں جہاں پر الجامعۃ الاشرفیہ کے فرزندان خدمات دین متین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا اس موقع پر جو پیغامات دیے گئے عرس عزیز میں، ایک تو یہ کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، آپ کے لیے سر چھپانے کو چھت نہ رہے، پہننے کو اچھا جوتا نہ رہے، بہترین کپڑے نہ رہیں، مگر ہاتھ میں قلم رہنا چاہیے۔ اہل دول کو، سرمایہ داروں کو یہ کہا گیا کہ بھئی علماء یہ دینی تعلیم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، باقی جو اپڈیٹ ہونا ہے، دیگر سبجیکٹس کو لانا ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا اور وقت کے حساب سے کام ہوتا رہے گا۔ باقی سرمایہ دار، سیاسی حضرات وہ ماڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے انسٹیٹیوٹ قائم کریں، ادارے بنائیں، خاص طور پہ بچیوں کے لیے بہترین ادارے، بہترین کالجز بنائیں، سیکیور کہ 8ویں کلاس کے بعد جو بچیاں ہوں وہ اونلی گرلس ہوں پھر وہاں پہ، تاکہ حجاب نقاب پہ کوئی پریشانی نہیں آئے۔ اس لیے سرمایہ داروں سے میں کہوں گا کہ تم 2-2 کروڑ روپیہ، 3-3 کروڑ روپیہ لگا کر کے ٹکٹ خریدتے ہو، وہ بھی کرو، لیکن ایجوکیشن کے لیے تو کرو۔ ایجوکیشن کے لیے آج حافظ ملت کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ آج گھوسی میں قریب میں حضور صدر الشریعہ کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ ان بزرگان دین کا چرچا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ملت کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کا کام کیا، اور جو ایجوکیشن کے لیے کام کرے گا وہ دنیا سے اگرچہ چلا جائے گا مگر اس کی فکر زندہ رہے گی، اس کا نام زندہ رہے گا۔ سنگھرش کی راہ جو چلتا ہے، حالات وہی بدلتا ہے، جس نے راتوں سے جنگ جیتی ہے، سورج بن کر وہی چمکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے امیروں سے، سرمایہ داروں سے کہا کہ کروڑوں، اچھا بزنس پرپس سے ہی ادارے بناؤ۔ دیکھو جو بچہ ذہین ہے لیکن فائنینشلی وہ ویک ہے تو اس کی انگلی پکڑ لو۔ جیسے ابھی میں نے تقریر میں مثال دی، نعیم احمد ہمارے مراد آباد کے جٹ پورے کے، فیملی بڑی ویک تھی مگر ایک ویلفیئر سوسائٹی نے ان کی انگلی تھامی۔ آج دیکھیے ماشاءاللہ ایسے کوئی بچہ عالم بننا چاہتا ہے، فقیہ بننا چاہتا ہے، محدث بننا چاہتا ہے، لیکن مالی حالت کمزور ہے تو آپ اس کی انگلی تھام لیجئے۔ کوئی بچہ ماڈرن ایجوکیشن میں جیسے لوئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، نیٹ کے ایگزام نکالنا چاہتا ہے، UPSC ایگزام نکالنا چاہتا ہے، فری کوچنگ وہ چاہتا ہے تو اس کی انگلی تھام لو، اس کی فیس آپ دے دو، پیسہ آپ کا رہے، دماغ اس کا رہے۔ اور یاد رکھیے دماغ کو آپ کھولو گے، جیسے ایک مفکر نے کہا تھا دماغ کی مثال پیراشوٹ کی طرح ہے، اگر آپ اسے کھولو گے نہیں تو ہوا میں پرواز نہیں کر سکو گے۔ ہوا میں پرواز کرنے کے لیے مجھے یاد آتا ہے راحت اندوری نے کہا تھا کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ گھبرانے کی یا ہمت توڑنے کی یا حوصلہ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایجوکیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو فائدے مند بنانے کی ضرورت ہے، اپنے برادران وطن کو بھی احساس ہو کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی قوم نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہت میں بھی ہے، ملک کے ہت میں بھی ہے، اور وہ ہم ہیں، بس ہمیں تھوڑا سا اپڈیٹ ہونے کی، تھوڑا سا ایجوکیشن کی فیلڈ میں آنے کی ضرورت ہے۔ تو تجارت
تعلیم، اتحاد اور سیاسی شعور، ان 4 باتوں پہ فوکس کیا گیا. اور ایک بات یہ بھی کی گئی کہ شادی میں جو بیجا رسومات آ گئی ہیں اور بیہودہ خرچے ہونے لگے ہیں، جیسے کہ ابھی ایک ویڈیو آیا کہ لڑکا دولہا بنا ہوا ہے تو 20 لاکھ روپیہ کرسی پہ کھڑے ہو کر کے یا الگ الگ جگہوں پہ کھڑے ہو کر کے، سواریوں پہ کھڑے ہو کے 20,000 روپیہ ایسی ہوا میں پھینک، 20 لاکھ روپیہ، ہاں 20 لاکھ روپیہ ایسے. یہ 20 لاکھ روپیہ سے کتنا بڑا کام ہو سکتا تھا. تو ایسے پیسے کو ضائع نہ کریں. انہیں ایجوکیشن کے فیلڈ میں آپ خود نہیں کر رہے ہیں تو جو ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں یا جو ریلیف کا کام کر رہے ہیں، جو سماج کے ہت میں کام کر رہے ہیں، ان کا آپ حصہ بن جائیے، ان کا آپ تعاون کریے. یہ خود سے بھی جو کر سکتے ہیں. ایک پیغام عرس عزیزی میں یہ بھی دیا گیا کہ صرف نماز جمعہ میں ہی مساجد نہ بھرے بلکہ 5 وقتہ نمازیوں سے یہ مسجد بھر جائے. اور یہ ہمارے بڑے عزیز ہیں، میرا ان کے مکتبے سے یعنی مکتب حافظ ملت سے بڑا پرانا تعلق ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ فراغت کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً یہ میں سمجھتا ہوں کہ 13-14 سال ہو گئے. ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہے. مبارک پور میں جب بھی آیا، شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ میں مکتب حافظ ملت نہیں آیا ہوں. اب آج آیا، ان کی خواہش، ان کی تمنا، تو چند باتیں میں نے یہ آپ سے رکھی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے. پیشانی میں سجدوں کی تڑپ پیدا کرو، حضور پاک کی سیرت کو اپناؤ، بعمل بنو، باکردار بنو، اپنے بچوں کو صحیح ذہن دو، اپنی بیٹیوں کی دینی تربیت کرو، پردہ، نقاب، حجاب، اور ان کو کنیزان فاطمہ زہرا بناؤ. بڑھتی ہوئی ارتداد کی لہر پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ بچیوں کو بچپنے ہی سے کنیزان فاطمہ زہرا بناؤ. کنیزان سیدہ عائشہ، سیدہ زینب، کنیزان حضرت عائشہ صدیقہ، کنیزان امہات المؤمنین، اور کنیزان حضرت فاطمہ الزہرا جو حضور کی بڑی چہیتی بیٹی ہیں. تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اپنی بیٹیوں کو کنیزان فاطمہ زہرا بنائیے، ہمت رکھیے، ان کو ایسا بنا دیجئے کہ کیسے ہی حالات آ جائیں وہ اپنے ناموس، اپنی عزت